دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جس قوم کے جوان ہدایت کے راستے پہ چلیں تو قوم معزز بنتی ہے، اور اگر جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں تو قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ کیا ہمارے جوان دنیا کے اندر ایسے ہی تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے جنہوں نے بلغاریہ کی سرزمین پر محمد عربی کے ترانے پڑھے؟ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے جنہوں نے اسکندریہ کے علاقوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی؟ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر جا کر دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے لا الہ الا اللہ کی صدا دی؟ کیا ہمارے جوان ایسے تھے جنہوں نے بدر کی سرزمین پر اللہ اکبر محمد عربی کے دین کو آگے بڑھایا؟ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے؟ نہیں، محمد عربی کے غلاموں، ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے دنیا گھومنے کے بعد جوانوں کا نقشہ پیش کیا اور فرمایا ہمارے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، عشق محبت، عشق محبت، حضرت مفتی اشرف جیلانی صاحب الازہری۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے جوان گناہوں میں ملوث تھے؟ کیا ہمارے جوان شرابوں کے عادی تھے؟ کیا ہمارے جوان زنا کرتے تھے؟ کیا ہمارے جوان برائیوں کے راستے پر تھے؟ افسوس اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا احساس نہ رہا کہ جوانی نعمت ہے، میرا رب اس جوانی کو دینے والا ہے، جوانی دینے والی میرے رب کی ذات ہے، وہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیں، شراب کا جام ہاتھ میں لگانے سے پہلے، جوانی پر اترانے سے پہلے جا کے دہلی کے ایمس ہاسپٹل میں ایک چکر لگائیے۔ تم سے بڑے بڑے جوان بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں، تم سے بڑے بڑے اچھے جسم والے بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں۔ کس کی زبان میں کینسر ہے، کسی کے گلے میں کینسر ہے، کسی کے پیٹ میں کینسر ہے، کسی کی گردن میں کینسر ہے۔ آخر یہ تکبر کیسا ہے، غرور کیسا ہے، یہ گناہ کیسے ہیں، یہ نشہ کیسا ہے، جوانی کیسی ہے؟ کیا ہماری جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ نہیں، بریلی شریف سے تاج الشریعہ نے جوانوں کو جگاتے ہوئے کہا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت 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 سبحان اللہ۔ کیا جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے جوان تھے، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے سورما تھے، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے حضور کے غلام تھے۔ اللہ اکبر، جن کا لیول یہ تھا، جن کا تیور یہ تھا، وہ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بے شک بے شک۔ آج ہمیں دنیا متاثر کر رہی ہے، حسن متاثر کر رہا ہے، جوانی متاثر کر رہی ہے، لوگوں کی جوانی ضائع ہو جا رہی ہے حسن و شباب کو دیکھ کر۔ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کی، ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازش رہی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کو جب صحیح راستے سے ہٹانا ہو، محمد عربی کے غلاموں کو جب صحیح راستے سے ہٹانا ہو تو ان کے سامنے شراب پیش کی جائے، ان کے سامنے شباب پیش کر دیا جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر زمانے میں ہمارے سامنے ایسا کیا گیا، شراب پیش کی گئی، شباب پیش کیا گیا، لڑکیاں پیش کی گئی کہ محمد عربی کے غلام جوانی کے نشے میں شراب و شباب کے عادی بن کے محمد
محمد عربی کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیں، مگر یاد رکھیے گا حضور کے غلاموں کی ہر زمانے میں شان یہ رہی ہے، جب ہمارے سامنے شراب و شباب کو پیش کیا گیا تو حضور کے غلاموں نے پیر سے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح امت کانفرنس، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ ہمارے جوان ایسے نہیں تھے، آج ہم کمزور کس وجہ سے ہوئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے دیکھیے قصے کہانیاں نہیں آتی، جوکس نہیں سناؤں گا آپ کو۔ ایک بہت بڑی ذات جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد میں نے یہ سب سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں چند منٹ، بہت لمبی چوڑی 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں، بزرگوں کو بڑوں کو انتظار کرانا بھی ہے، بے ادبی ہے۔ چند منٹ چند جملے سن لیجئے آپ۔ یاد رکھیے گا ہماری جوانیاں کس کام کے لیے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ مجھے سید غلام جیلانی صاحب نے کہا جوانوں کی جوانی پر آپ کو تقریر کرنا ہے۔ جوانی کس کے لیے ہے؟ گناہ کے لیے نہیں، شراب کے لیے نہیں، زنا کے لیے نہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کیا ہمارا لیول یہی تھا؟ کیا ہماری عزت یہی تھی؟ کیا ہمارا وقار یہی تھا؟ آج ملک کے کونے کونے میں جتنا ظلم آج کی تاریخ میں قوم مسلم پر ہو رہا ہے، انگریزوں کے زمانے میں اتنا ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوا، اتنا ظلم نہیں ہوا۔ آپ غور کر لیجئے حالات کیا ہے۔ ہر دن ملک کے کونے کونے میں کتنے جوان موب لنچنگ کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ کرنے والا نہیں۔ آج بڑے اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے ہیں، دلال ہو گئے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے۔ حال یہ ہوا رات کے اندھیرے میں کسی دلال نے جلسہ بیچ دیا، کسی نے جلوس بیچ دیا، کسی نے ریلی بیچ دی، کسی نے مسجد بیچ دی، کسی نے قوم کا وقار بیچ دیا۔ قوم کی دلالی کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں جب پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آج غور کرو، یہ ظلم، یہ مخالفت، یہ ماحول کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں؟ میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ اگر کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے۔ بے شک ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، اور جب ہم سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ بے شک بہت اچھا۔ ہم جب سنبھل جائیں گے تو ہمارے حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ کیسے سنبھلیں گے؟ عہد کر کے جائیے شراب کے جام اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، نشہ نہیں کریں گے، کوئی بھی نشہ۔ آج حالات یہ ہو گئے، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، قاضی شہر کے منصب ہونے کے ناطے کئی بار رات کے 2-2 بجے بھی فون آتا ہے فلاں جوان آپ کا فلاں وجہ سے جو ہے اندر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، اس سال 31 دسمبر کی نائٹ سے پہلے، جس کو آپ کی زبان میں 31 کہا جاتا ہے،
29 دسمبر کی رات کو کتنے ہمارے علاقوں میں، ہمارے علاقے مطلب جہاں ہماری آبادیاں ہیں، 29 دسمبر کی رات کو ہمارے کتنے علاقوں میں شراب کے ٹھیکوں پر 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی، 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی۔ شراب پینے والے 18 سال کے ہمارے جوان آج شراب کے عادی ہیں، 19 سال کے ہمارے جوان آج نشے کے عادی ہیں، 20 سال کے ہمارے جوان آج ہیروئن یوز کر رہے ہیں، 21 سال کے ہمارے جوان باضابطہ انجیکشن لگوا رہے ہیں نشے کے، اور پھر کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ شکر کرو کہ جتنا گناہ تم کر رہے ہو، اگر تمہارے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے تو تمہارا وجود اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، یہ اس کی عنایات ہیں جو تم سانس لے رہے ہو، یہ اس کی عنایات ہیں کہ تمہارے اوپر فضل کی بارش کرتا ہے۔ حالت یہ ہوئی کہ 29 دسمبر کی رات کو ہمارے علاقے میں شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا جوانوں نے 2 دن پہلے شراب کے کارٹون خرید کر رکھ لیے، ایسا نہ ہو 31 کی نائٹ میں ہم جشن کا ماحول پیدا کریں، شراب ختم ہو جائے اور ہمیں شراب پینے کے لیے نہ ملے، اس لیے 2 دن پہلے ہمارے جوانوں نے شراب خرید کے شراب اسٹاک کر لی۔ کون سا نشہ؟ آج لوگوں نے نام بدل دیا، لوگ علماء کو دھوکہ دیتے، حضرت شراب نہیں بیئر ہے، یہ حضرت شراب نہیں ہے انار کا جوس ہے، حضرت شراب نہیں ہے انگور کا جوس ہے۔ لوگ علماء کو دھوکہ دینے کے لیے ٹائٹل بدل رہے ہیں، بوتل بدل رہے ہیں، انداز بدل رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا نقصان ہمارا نہیں، نقصان آپ کا ہے، جوانی آپ کی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے کتنے جوان آج ایم ڈی کا نشہ کر رہی ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا لوگ شہروں میں سنتے تھے ایم ڈی کا نشہ بیچا جا رہا ہے، آج عالم یہ ہے موت کے سوداگر ہمارے محلے تک، ہمارے گھروں تک، ہمارے جوانوں تک ایم ڈی پہنچا رہے ہیں دنیا کی دولت کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے موت کے سوداگروں، دنیا کی دولت سب کچھ نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تم دنیا کی دولت میں لگے ہو، یاد رکھو یہ دولت مٹنے والی ہے، مال مٹنے والا ہے، شہرت مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایم ڈی بیچی جا رہی ہے محلے محلے تک، گھر گھر تک ایم ڈی کا نشہ پہنچایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے نشہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چلو ہم منع بھی نہیں کرتے، نشہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر نشہ کرنے کی ٹھان ہی لی ہے آپ نے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے، آپ کو اجازت دیتے ہیں نشہ کرو، لیکن شرط یہ ہے یہ لوکل والا نشہ مت کیا کرو کہ جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ یہ نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد حرام و حلال کا تمیز باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ ماں بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے، نشہ کرو، دل کھول کر نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی؟ وہ بلال جنہیں مارا گیا، کسیٹا گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام۔ محبت رسول کا نشہ کریں، حضور کے عشق کا نشہ کریں، حضور کی غلامی کا نشہ کریں۔ جس دن حضور کی محبت کا نشہ کر لیں گے نہ آپ شراب کی طرف جائیں گے، نہ زنا کی طرف جائیں گے، نہ بدکاری کی طرف جائیں گے، تو گنبد خضرا کی طرف جائیں گے اور پکار کے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جوان دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے،
ہم معزز کس کی وجہ سے تھے؟ ہمیں فخر کس پر تھا؟ اپنے جوانوں پر۔ اور آج ہمارے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، جوان نمازوں سے دور، جوان دین سے دور، جوان اسلام سے دور، جوان بزرگوں کی بارگاہوں سے دور۔ جوانوں کی جوانی کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے، تھوڑے سے زمانے پہلے، اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو غور کیجئے گا، تھوڑے سے زمانے پہلے ہوا یہ کہ جب انٹرنیٹ شروع ہوا تو ہمیں 1 مہینے کے لیے 1 GB ڈیٹا ملتا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ چونکہ موضوع جو ہے میں اس پر بات کروں گا۔ 1 GB ڈیٹا ملتا تھا ہمیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے بالخصوص استاذ گرامی بھی ان میں سے ہیں، کہ 1 مہینے کا ڈیٹا 1 GB ملتا تھا اور آدھا GB بچ جاتا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ دنیا نے دیکھا کہ جوانوں کی جوانیاں تیزی کے ساتھ تباہ و برباد نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمارے لیے انٹرنیٹ آفر کے نام پر آج روزانہ 2 سے 3 GB دے دیا گیا۔ جی ذہن حاضر ہے آپ کا؟ روزانہ 2 GB 2.5 GB 3 اور ہمارے جوان خوش ہو گئے، کہا آفر مل گیا۔ آفر یہ تمہاری ترقی کا نہیں، تمہاری تباہی کا ہے، تمہاری بربادی کا ہے، تمہاری آنکھوں کے اندر سے حیا کو ختم کرنے کا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنے جوان رات کے اندھیرے میں 3-3 4-4 بجے تک اسی انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹس کھول کر باضابطہ اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ ایک جوان نے مجھ سے آ کے کہا، حضرت دعا کر دیجئے اللہ مجھے خواب میں حضور کا دیدار کرا دے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کا دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، کوئی بات نہیں، اور میرے آقا کرم فرمانا چاہیں تو کوئی بعید بھی نہیں۔ اس بارگاہ کی شان یہ ہے، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، میں دعا کر دوں گا۔ میں نے کہا مگر جوان ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ جن آنکھوں سے صبح سے لے کر شام تک تو ریلز دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے صبح سے لے کر شام تک غیر محرم کے چہرے پر تیری نظر رہتی ہے، جن آنکھوں سے تو نے باضابطہ فحش اور گندہ مواد دیکھا اتنے زمانے تک انٹرنیٹ پر، تو کہتا ہے حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بعید نہیں ہے، دیکھنے والوں نے ایک بار نہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے 70 بار میرے نبی کا دیدار فرمایا۔ تم آنکھوں کی حفاظت تو کرو، میرے آقا کرم فرمائیں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت تو کرو۔ اور سبحان اللہ، ہمارے امام، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جب حضور کی بارگاہ میں گئے، دل نے خیال کیا کہ حضور کا دیدار ہو جائے، ہاتھ باندھ کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہوئے عرضی لگا دی اور کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب تھوڑے سے وقت تک دیدار نہ ہوا تو عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کر لیا ہے تو بند آنکھوں سے نہیں، کھلی آنکھوں سے امام احمد رضا نے یار کا دیدار کیا ہے، اور جب میرے آقا کا دیدار کر لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے جوان کیسے تھے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں بیان کروں اتنے ساری داستانیں ہیں جوانوں کی کہ جوان کیسے تھے، انقلاب کہاں سے آیا، تبدیلی کہاں سے آئی، ماحول کہاں سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ہم ہیں جن کے پاس 16 17 سال کے محمد بن قاسم جیسے جوان موجود ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں۔ آپ غور کرو، ایک دور وہ تھا جس زمانے میں مسجد اقصی غلاموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی،
اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا، عزم مصمم کیا اور اپنے گھر سے نکلے کہ ہم گھر میں واپس تب آئیں گے، چین کی سانس تب لیں گے، بستر پر سکون سے لیٹیں گے تب جب مسجد اقصی کو آزاد کرا دیں گے۔ راستے میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، لشکر کے شکل میں نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام نے باضابطہ جوان لڑکیوں کو سجایا، سنوارا، تیار کیا اور پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان ہیں، شراب و شباب کے نشے میں مشن سے بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے مشن، قدم رک جائیں گے۔ شام کا وقت ہے، شکار کے لیے صلاح الدین ایوبی نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور اس کے بعد چلے گئے، بہت آگے چلے گئے، پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ۔ باضابطہ حسن و جمال والی لڑکیاں جنگل میں رکھی گئی تھیں کہ جو جوان آئیں گے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھ ان کو ان کے مشن سے ہٹا دینا ہے۔ شراب و شباب کے نشے میں ایک خوبصورت اور لڑکی پر صلاح الدین ایوبی کی نظر پڑی۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد نظر نیچی کر کے فرمایا، شام کا وقت ہے، آخر تم یہاں کیسے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے فریب دیتے ہوئے کہا، مجھے باضابطہ چوروں نے پکڑا، میرا سامان لوٹ لیا اور مجھے یہاں لا کے ڈالا ہے، یہاں لا کے ڈال دیا ہے، مجھے کسی مرد کی تلاش ہے جو مجھے گھر پہ پہنچا دے۔ آپ نے کہا میرے لوگ پہنچا دیں گے احترام کے ساتھ، لیکن اچانک بارش کا موسم بنا، آندھی اور طوفان کا ماحول بنا۔ پہاڑ کی کوہ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو ٹھہرا دیا۔ رات کا اندھیرا ہے، آگ جلا دی ہے، اللہ اکبر۔ جب تھوڑی سی رات گزری ہے، اس لڑکی نے فریب دیتے ہوئے کہا تھا، صلاح الدین ایوبی کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا ہے؟ کیا میرا حسن تجھے متاثر نہیں کرتا ہے؟ کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف کھینچتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو جوانوں، تمہارے جملے کیا تھے، تمہارے الفاظ کیا تھے، تمہارے نعرے کیا تھے، تمہاری باتیں کیا تھی، تمہارے تیور کیا تھے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، دنیا میں کسی کا حسن متاثر تب کرتا ہے جب اس کے حسن کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو پہلی نظر دھوکے سے پڑی تھی وہ پڑی تھی، ورنہ صلاح الدین نے تیرے چہرے کو نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ جوان ایسے ہوتے ہیں، جوان۔ اس نے پھر کوشش کی، کہا صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایسا کون سا حسن تیری آنکھوں میں ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے فخر کے ساتھ جھومتے ہوئے تب اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون تھے یہ ہمارے جوان؟ کون تھے یہ ہمارے جوان؟ غور کیجئے اور آگے بڑھئے۔ ہماری تاریخ میں جوان ایک نہیں ہے، دنیا جسے شیر محصور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ کون؟ جن کا ایک جملہ آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہی ٹیپو سلطان جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہی ٹیپو سلطان۔ ان کا حال یہ ہے، انگریزوں کا دور ہے، ہندوستان میں باضابطہ انگریز موجود ہیں۔ خبر آئی ٹیپو میٹنگ کرنی ہے، کسی بات پر کوئی بات کرنی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا۔ وقت متعین تھا، اتنے بجے میٹنگ ہوگی، اتنے بجے تک میٹنگ کر کے واپس آ جائیں گے۔ واپس آنے کا وقت گزر گیا۔ میری ماں اور بہنیں بھی الحمدللہ بڑی معزز پردے کے ساتھ یہاں جلوگر ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مائیں ہیں جن کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں۔ بڑا کردار ہے اسلام کے پھیلنے میں ان ماؤں کا۔ ٹیپو سلطان، اللہ اکبر، جو وقت متعین تھا بھائی کے واپس آنے کا، مقررہ وقت پر جب واپس نہیں آئے، لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ ٹیپو سلطان تمہارے بھائی نے انگریزوں کے
کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، لگتا ہے سمجھوتا کر لیا، لگتا ہے ضمیر بیچ دیا، وقت گزر گیا ہے، بھائی واپس نہیں آئے گا۔ ٹیپو سلطان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، غصے کے عالم میں ہے، پریشان بھی ہیں، نا امیدی کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ گئے اپنی ماں کے حجرے کے قریب، ماں کے چہرے پہ نظر پڑی، ماں نے دیکھا میرا بیٹا پریشان ہے۔ کہا ٹیپو سلطان آخر چہرے پر اداسی کا آثار کیسے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کہا میری ماں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں۔ کہا بیٹا ماں کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ ماں سے زیادہ ہمدرد اور کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میری ماں بات ایسی ہے، انگریزوں کے پاس سے خبر آئی، مجھے بھیجنا تھا کسی کو، میں نے بھائی کو بھیجا، جو واپس آنے کا وقت تھا وہ گزر گیا ہے، بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لوگ بات کر رہے ہیں طرح طرح کی، انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ملک و ملت کا سودا کر دیا، جان اب چلی جائے گی، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مائیں کتنی عظیم ہوتی ہے، جب یہ جملہ چہرے پر، جب یہ جملہ آیا زبان پر، چہرے کا نقشہ بدلا۔ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا ٹیپو اپنی زبان کو روک لے، میرا بیٹا جان دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا بیٹا بات ایسی ہے، میں نے تجھے اور ٹیپو سلطان تجھے اور تیرے بھائی کو بچپن کے زمانے میں کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے، بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے رب کی ذات پر، میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا سودا نہیں کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح امت کانفرنس۔ سبحان یہ کس کے جوان تھے؟ یہ کس کے جوان تھے؟ ہمارے جوان تھے۔ جوانی اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی، لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہے کسی کو پرواہ کہ آج حالات کیا ہیں؟ ہمارا حال آج کے زمانے میں یہ ہو گیا، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو ہم باضابطہ کسی ایک کے طرفدار بن جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ صحیح معنی میں کون قوم کی قیادت کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس وقت قوم کی، آج آپ دیکھ لیجئے حالات اس طرح کے ہو گئے، لوگ 500 روپے میں الیکشن کے زمانے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ رہے ہیں، اور نماز جمعہ میں آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ دیے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں سیاست ناجائز ہے، سیاست حرام ہے، سیاست گناہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا اشرف جیلانی کا جملہ، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ موجودہ دور میں سیاست کر دی جائے گی، کیونکہ جس ملک میں آپ جی رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا جو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اس ملک کی سرزمین پر سب کچھ کرنے کے بعد نعرہ صرف یہ لگایا ہم ذمہ دار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد عربی کے غلام نعرے میں اضافہ کریں اور اعلان کریں ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جوان کیسے تھے؟ میں اگر ملک کی آزادی کے حوالے سے چند جملے عرض کروں، جوان کیسے تھے؟ آپ آج کے بعد یہ غور ضرور کرنا، کیا آپ کی جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی غیبت کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی نمازوں سے دور رہنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی فتنوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی سوشل میڈیا کا مفتی صاحب بننے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی صحابہ پر بھونکنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی فتنے کرنے کے لیے ہے؟ یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے من تواضع للہ
رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درج و بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ غرور کیسا ہے، یہ تکبر کیسا ہے، یہ بڑک پن کیسا ہے، یاد رکھو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہی تکبر کرنے والا کافروں میں سے ہو گیا۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، آپ غور کریں جوانی کس کام کے لیے ہے، جوان کیسے ہوتے تھے۔ میں ایک نام بتاؤں، آج عالم یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے علاقوں میں آپ نظر دوڑائیے، ایک اہم چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ جو قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور آسان کر دوں، جس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر کبھی بھی اپنے رسول کی ناموس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ کی ناموس پر شبخون مارنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ تھے کھڑے ہونے والے؟ کیا ہمارے ہاں جوان نہیں ہیں؟ جوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جوان ہمارے پاس ہیں، کچھ کھڑے نہیں ہوئے، اور کچھ کھڑے ہونا چاہتے تھے جنہیں قوم کے دلالوں نے بٹھا دیا اور کہا تمہارا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، 1000 بار بھی نام آ جائے ناموس رسالت پر، پھر بھی وہی کہیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے جوان کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ڈر تھا اس بات کا ہمارا نام آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ہمت آپ کی جواب دے گئی، یہ جو حوصلہ آپ کا جواب دے گیا، یہ حوصلہ اور ہمت جواب انسان کی تبھی دیتی ہے جب وہ شراب اور زنا کا عادی ہو جائے۔ جب وہ ان دو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اپنے لیے تو اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے بھی کھڑی ہونے کی ہمت اور جرت نہ کر سکا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے زمانے میں کتنے لوگ آئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، بلکہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر 1 سال کا زمانہ گزرا ہے، وقف بل کا مسئلہ آیا، اور جب وقف بل کا مسئلہ آیا اس وقت میں ایک گستاخ نے نکل کے کہا تھا اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دوں گا۔ وہ ظالم جو ہر بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک بار پھر اس نے نکل کے کہا اگر مجھے موقع مل جائے، اگر مجھے موقع مل جائے تو میں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ جب یہ جملے میرے کانوں تک پہنچے ہنسی آ گئی، اور میں نے اپنے انداز میں کہا تھا ظالم تو کہتا ہے تجھے موقع مل جائے پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دے گا؟ ارے یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، 1400 سال کے زمانے میں کتنی بار یہ کوشش کی گئی ہے اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے پوچھ اپنے باپ ابو جہل سے، یہ خواب تیرے باپ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، مگر بات اتنی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ لوگ گھبرانے لگے حضرت کیا ہوگا، کیا ہوگا، میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا جوانوں آپ بس ایک کام کرو، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی ہیں کسی اچھی جگہ لے جا کے ان کا ڈی این اے کراؤ۔ کیا کرو؟ کسی اچھی جگہ لے جا کے ڈی این اے کراؤ، جب رپورٹ آئے گی تو واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔
آمین بے شک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا بریلی شریف سے آواز آئی تھی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت 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 ناموس رسالت کا جب وقت آیا, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت کیا بات ہے, ڈر نہیں ہے آپ کو؟ اتنا کھل کے بولتے ہیں آپ, ڈر نہیں ہے آپ کو؟ شادی نہیں ہوئی آپ کی, بیوی بچے نہیں ہیں آپ کے پیچھے, ڈر نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے آپ کا, کھل کے بولتے ہیں. میں نے کہا بتا دوں گا, میرا بیک گراؤنڈ تو کلیجہ دہل جائے گا آپ کا. میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دبتے نہیں ہیں. ہمارے بیک گراؤنڈ کا لیول یہ ہے, ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو, پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم بول رہے ہیں فیضان غوث اعظم کا ہے, ہم بول رہے ہیں فیضان مخدوم سمنا کا ہے, ہم بول رہے ہیں فیضان غریب نواز کا ہے, ہم بول رہے ہیں فیضان صابر علاء الدین کلیری کا ہے. جو رسول اللہ کے نائبین کے غلام ہوتے ہیں وہی زمانے کے امام ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اپنے دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن کریں. غلام بنے غلام, جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. گناہوں سے رشتہ توڑ دیں, برائی سے رشتہ توڑ دیں, سمجھیں جوانی کیسی ہوتی ہے. اور اگر اور سننا چاہتے ہیں تو چند جملے اور سنیے, جوان کیسے ہوتے ہیں اور جوانیاں کیسی ہوتی ہیں. اسی ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور تعلق آپ کے علاقے سے ہی ہے, علامہ سید کفایت علی کافی. کون؟ سید کفایت علی کافی. آپ جانتے ہیں جب کوئی بے باک ہو, جب کوئی نڈر ہو تو انسان یہ ضرور سوچتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. جب ہم نے سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو ان کے شجرے میں غور کر کے پتا چلا کہ شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہے. ہم سمجھ گئے اب یہ دبیں گے نہیں, اب یہ چھپیں گے نہیں, قدم ڈگمگائیں گے نہیں, اب قدم آگے بڑھائیں گے. اور حال کیا ہوا, ملک کی آزادی میں حصہ لیا, انگریزوں نے غدار کہا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی. اللہ اکبر. پھانسی کی سزا سنائی مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں. گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. جوانوں اب تمہارے سننے کی بات آئی, جوان کیسے ہوتے ہیں, آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھنا ہمارے گھر میں شادی آتی ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں ولیمہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں عقیقہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, جب مال و دولت میرا رب نواز دے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک عاشق صادق, ایک سچے عاشق رسول کی شان کیا ہوتی ہے. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, کہا آخری خواہش کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے, تو کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے میں حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. آخری خواہش کیا ہے, حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. غور کرو, غور کرو. کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر یاد دنیا نہیں آئی, رسول اللہ آئے ہیں. یاد کون آیا ہے, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر امام الانبیاء یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے جانے کائنات یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے دونوں جہاں کے مالک و مختار یاد آئے ہیں. کہا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے. دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفایت علی کافی نے للکار کے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, استنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. عاشق ایسے ہوتے ہیں, جوان ایسے ہوتے ہیں, نام محمد پہ مرنے مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں. فرق اس بات سے پڑتا نہیں ہے آپ کہاں کھڑے ہیں, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن. سلامت تھے ہمارے پیر, سلامت تھے ہماری زبان, سلامت تھی. ہم خاموشی سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے, ہم دور سے تماشائی بنے دیکھتے رہے. ہاتھ پیر سلامت تھے. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اس مرد قلندر پر ویل چیئر پہ بیٹھنے والا. کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر. اس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبانگ دہل کہا تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عاشق بنو تو صحیح. اور آپ کو ایک بات اور مزے کی بتاؤں, بہت لذت آئے گی آپ کو انشاءاللہ. ہمارے استاذ گرامی جلوگر ہیں, جہاں تک میں نے سمجھا اردو میں جب ہم کہتے ہیں انہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشارہ ہے دور والوں کے لیے, اور جب کہتے ہیں انہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشارہ ہے قریب والوں کے لیے. جب ابتدا کی اس مرد قلندر نے, دنیا جسے علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے, جب انہوں نے آغاز کیا تو کیا کہا؟ انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. یہ حضور کی پہرے داری, ناموس رسالت کی پہرے داری کرتے رہے. اور جب ان کا خلوص, ان کی محبت, ان کا عشق, ان کی دیوانگی جب یار کی چوکھٹ پہ قبول کر لی گئی تو فیض آباد کے دھرنے سے لے کر مدینہ طیبہ تک بیچ میں جتنے پردے تھے ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے ہوا تو دیکھ کے اشارہ کر کے کہا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جوان جوان ایسے ہوتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اشفاق اللہ خان کو تکلیف نہیں دی گئی, مارا نہیں گیا, ستایا نہیں گیا, ان کے جسم پر باضابطہ استری نہیں لگائی گئی, جسم جلایا نہیں گیا. اللہ اکبر. ان سے کہا جاتا تھا انگریزوں کا ساتھ چھوڑ دو. اشفاق اللہ خان مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. بہادر شاہ ظفر کے سامنے رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے. انگریزوں نے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں, اب خیر مانگو جان کی, اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. یہ بولی کس کی تھی؟ یہ جوانوں کی بولی تھی. جوان جب سیدھے کھڑے ہو جائیں, جوان کوئی مشن بنا لے. میں اور بتاؤں آپ کو, چند جملے اور سن کے جائیے. اسپین کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی. 8 سال نہیں, 800 سال. جانتے ہو طارق ابن زیاد تقریباً 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے, کشتیوں میں سوار ہو کر. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ننگی تلواریں لے کر انتظار میں ہیں استقبال کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچے دشمنوں نے ڈرایا طارق ابن زیاد کے لشکر کے لوگوں کو, کہا تم طارق کے بہکاوے میں آ کر آئے ہو, لیکن ہمارا جو لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر ہمارے پیٹھ کے پیچھے اور بھی ہے جو تمہیں ہلاک کرنے والا ہے. کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے. جب طارق ابن زیاد نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں, ساحل سمندر پر کشتیوں کو آگ لگا دی, ساری کشتیاں جلا دی. لوگوں نے آ کے کہا اے ہمارے قائد, اے ہمارے رہنما, طارق یہ کیا کیا؟
آپ کو معلوم نہیں جنگی اصول اور دستور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پلان کر کے رکھنی چاہیے. آپ نے ساری کشتیوں کو آگ لگا دیا ہے. اگر دشمن ہم پر غالب آ گئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر. طارق ابن زیاد نے اس وقت اپنے جوانوں سے کہا تھا جوانوں ہم محمد عربی کے غلام ہیں. ہماری شان یہ ہے جب اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہمارے قدم اٹھ جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. خالی نہیں جائیں گے, یا تو شہید ہو جائیں گے یا اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے جائیں گے. دنیا نے دیکھا ان 10 سے 12 ہزار جوانوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور 800 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت عطا کی. کس کی کوشش تھی؟ کس کی کوشش تھی؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ اتنے برے حالات میں بھی ہمارا حال کیا ہے؟ بھئی حالات بہت خراب ہیں, کیا کریں؟ تسبیح پڑھ لیجئے بیٹھ کر, بس ہو گیا. ذمہ داری ادا ہو گئی آپ کی تسبیح پڑھنے سے. زبان بگڑ رہے ہیں, ختم شریف کر لیجئے, ہوگی ذمہ داری ادا. ختم شریف پڑھنا اچھی بات ہے, تسبیح پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیے گا پریکٹیکل آنے والی نسلوں پر محنت کرنی پڑے گی. انہیں احساس دینا پڑے گا, انہیں شعور دینا پڑے گا, ان کے لیے تربیت گاہ بنانی پڑے گی. ماں باپ کو رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا. جب مائیں کردار والی ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہے. جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے. جب مائیں محمد عربی کے نام کے نغمے گانے والی ہوتی ہیں تب جا کے ایسے جانباز بیٹے پیدا ہوتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول اور اسلامی جو احکام ہیں وہ نافذ ہو جائیں تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھر سے بھی کوئی تو ایسا نکلے گا جو محمد عربی کے مشن کو آگے بڑھائے گا. آپ حالات کیا ہیں آج؟ حالت یہ ہے ہمارے جوانوں نے, میں نے ابھی دیکھا عید الفطر کے موقع پر ایک فلم آئی, لوگوں نے مجھے آ کے راجستھان میں کہا حضرت اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ بلیک کپڑے بک رہے ہیں, لوگ باضابطہ بلیک کپڑے کرتے پجامے اور پٹھانی سلوا رہے ہیں. تو میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ کہا حضرت بات یہ ہے نارمل نہیں سلوا رہے ہیں, ایک فلم آنے والی ہے, ایک ہیرو نے باضابطہ بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہیں محض اس کی نقل اتارنے کے لیے یا اس کو فالو کرنے کے لیے. ہمارے جوانوں نے عید کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اللہ اکبر بلیک کپڑے خرید لیے. میں نے کہا جوانوں ہم نے کلمہ کسی ہیرو کا نہیں, آمنہ کے لال کا پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے نمونہ عمل کسی اور ہیرو کی زندگی نہیں, ہمارے لیے نمونہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے. ہم آج بہت سارے جوان اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا لیتے ہیں, کوئی فلم کا, کوئی گانے کا, ڈرامے کا, کسی سانگ کا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, لیکن ہاں ایک جملہ ضرور اپنے دل پہ لے کے جائیے گا. تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے تمہارے اپنے اسٹیٹس کا لیول کیا ہے. نہیں میرے عزیزو, ہمارا لیول یہ نہیں تھا. میں نے جس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندہ کا ذکر کیا اس عاشق کا لیول یہ تھا جب اس کا جنازہ نکلا تھا دنیا پکار کہ کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. قبر میں اتارنے والے فخر کے ساتھ کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. غلام بنو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے. دیکھ لو سوشل میڈیا پر ذکر ہمارا ہے, الیکٹرونک میڈیا پر ذکر ہمارا ہے, پرنٹ میڈیا پر ذکر ہمارا ہے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, ڈیبیٹس کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں ذرے کے برابر کوئی علم نہیں. ڈیبیٹس کبھی نکاح کے بارے میں, کبھی طلاق کے بارے میں, کبھی حلالے کے بارے میں, کبھی خلا کے بارے میں, کبھی رمضان کے روزوں ڈیبیٹس ہو رہی ہے. کئی جوانوں نے آ کے کہا حضرت کیا کریں, ہر طرف بات ہماری ہے. میں نے اپنے جوانوں کو مسکراتے کہا جوانوں کوئی بات نہیں, ہر طرف تمہاری باتیں ہونے دو, بات
انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن پہ کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے۔ اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یہاں تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ یاد رکھیے اپنے پرسنالٹی پر کام کیجئے، اپنے اوپر محنت اور کوشش کیجئے، دل دھونے کا کام کیجئے۔ جس دن یہ دل دھل جائے گا، جس دن مدینے کے جلوے اس دل میں آ جائیں گے، پھر بھی آپ وہی کہیں گے جو ایک عاشق صادق نے کہا تھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دل دھو جوانوں، دل دھو جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آخری جملے